بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا مجھے متلی ہو رہی ہے۔ وہ ابکائیاں لینے لگا جیسے کہہ کرنا چاہتا ہو، جبکہ وہ کسی طرح بھی بیمار نہیں تھا۔ سوئیوں کی چبھن اسے بیمار بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جیب سے فلائنگ کیپسول نکالتا، اچانک کہہ ہو گئی۔ کہہ کرتے ہی وہ گولی باہر آ گئی اور نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی گرو دیو نے اسے ایک ٹھوکر مار دی۔ ملازم کو بلا کر کہا وہاں سے وہ گولی اٹھا کر ٹوائلٹ کے کموڈ میں ڈال دو۔ ملازم کہہ کہ غلاظت سے وہ گولی اٹھا کر لے گیا۔ اب یہ اندیشہ نہیں رہا تھا کہ وہ دوبارہ گولی نکل کر نادیدہ ہو سکے گا۔ گرو دیو نے اس کی جیبوں کی بلکہ پورے لباس کی تلاشی لی، صرف ایک فلائنگ کیپسول برآمد ہوا۔ مہاراج نے اس کے خیالات پڑھ کر گرو دیو سے کہا دھرم راج یہ پورس نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ پورس یا اس کا کوئی دوسرا ماتحت نادیدہ بن کر تمہارے جسم کے اندر آئے، تم نادیدہ ہو جاؤ۔ اس نے فوراً ہی بڑے بھائی کی ہدایت پر عمل کیا اور نادیدہ ہو گیا۔ اس ماتحت کے اندر پہنچ کر بولا پورس تم یقیناً اپنے ماتحت کے اندر موجود ہو۔ یہ منظر دیکھو اور اسے سبق کی طرح یاد رکھو کہ ہم صرف ٹیلی پیتھی ترمیمی عمل نہیں جانتے، ہمارے پاس صرف نادیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور اینٹی ٹیلی پیتھی دوا ہی نہیں ہے، ان سب کے علاوہ کالا جادو بھی ہے جس کے ذریعے ہم کانٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور کانٹا خود بخود ہمارے پاؤں سے نکل جاتا ہے۔ پورس نے کہا میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں، تم سے پہلے نیلما نامی ایک خطرناک عورت کا کالا جادو دیکھ چکا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں ان پر کالا جادو اثر تو کرتا ہے لیکن وہ اپنی قوت ارادی سے بچ نکلتے ہیں۔ ہم نے نیلما کا نام سنا ہے، تم نے ہمارے بڑے بھائی مہاراج کا نام نہیں سنا ہوگا۔ میں صرف کالے جادو کا نام جانتا ہوں اور کالا دل رکھنے والے ایسا کرتے ہیں، لہذا اپنے بڑے بھائی کو کالا مہاراج کہا کرو۔ تمہارے نصیب اچھے ہیں، اگر اپنے ماتحت کی جگہ تم میرے اندر ہوتے تو مہاراج تمہیں اس ماتحت کی طرح میرے قدموں میں گرا دیتے۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ کسی کو چیلنج نہ کیا کرو، جو کرنا ہے کر گزرو، جیسا کہ کل سے اب تک ہوتا آیا ہے۔ ذرا حساب کرو کہ کل سے تم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ تم نے ہماری لا علمی میں ہمارے ایک بھائی کو ہلاک کیا ہے، تم اس کا بہت برا نتیجہ دیکھو گے۔ تم پھر چیلنج کر رہے ہو، پہلے گزرے ہوئے حالات کو سمجھو۔ کل سے حویلی میں صرف ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، کوئی تیسرا بھی تھا، اس نے مجھے بھی تمہاری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ میری تیار کردہ تمام اصلی دعائیں لے گیا اور نقلی دعائیں تمہاری حویلی تک پہنچا دیں، اور بڑے بڑے ممالک سے تعلق رکھنے والے جتنے راز تھے ان سب کی فائلیں، ویڈیو فلمیں اور مائکرو فلمیں تہ خانے سے لے گیا ہے۔ ہم کیسے یقین کریں کہ تمہارے علاوہ ہمارا اور بھی کوئی دشمن حویلی میں تھا؟ یقین نہ کرو لیکن تحقیقات تو کر سکتے ہو، یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر بڑے نقصانات اٹھانے کے بعد عقل آ جائے گی۔ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہاں ہمارا کوئی دوسرا دشمن بھی تھا، پھر تو تم جانتے ہوگے کہ وہ کون ہے۔ ابتدا سے میرے اور پارس کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے۔ میں نے پہلی بار جو دعائیں تیار کی تھیں پارس لے گیا تھا، میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ دوسری بار بھی پارس میری دعائیں لے گیا ہے، کیونکہ جس ڈاکٹر اناپورنا کے ذریعے میں نے وہ دعائیں تیار کرائی تھیں وہ بہت پر اسرار ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، ایک ڈاکٹر اناپورنا اس حویلی میں داخل ہوئی تھی، پھر وہاں سے باہر نہیں نکلی۔ جس پولیس افسر کی اجازت سے حویلی کے اندر گئی تھی اس افسر کو بھی دوبارہ نظر نہیں آئی۔ کیا تم نے ڈاکٹر اناپورنا کے چور خیالات نہیں پڑھے تھے؟ میں نادان نہیں ہوں، میں نے دواؤں کے فارمولوں کی نقل اس کے حوالے کرنے اور اسے خفیہ لیبارٹری میں پہنچانے سے پہلے اس کے خیالات بھی پڑھے اور اس پر تنویمی عمل بھی کیا تھا اور اس کے خاندان کی پوری ہسٹری معلوم کی تھی، لیکن وہ ایک غیر معمولی دماغ رکھنے والی عورت ہے، اس پر تنویمی عمل کا اثر نہیں ہوا اور اس کے چور خیالات مجھے دھوکہ دیتے رہے۔ کیا ایسا عجیب و غریب دماغ کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ ایسا پارس کا دماغ ہے، لیکن یہاں ایک ڈاکٹر کا معاملہ ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ اناپورنا کون ہو سکتی ہے۔ میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ نیلما آتما شکتی کے ذریعے ڈاکٹر اناپورنا بن کر مجھے دھوکہ دیتی رہی ہے۔ گرو دیو نے کہا تمہاری باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ اگر وہ نیلما ہوگی تو ہمارے مہاراج اس سے نمٹ لیں گے، لیکن تم نے حویلی میں آ کر ہم سے دشمنی کیوں کی؟ یہ سوال مجھے کرنا چاہیے۔ تم لوگوں نے میری خفیہ لیبارٹری سے دوائیں چرا کر مجھے اپنا دشمن کیوں بنایا ہے؟ ہمیں غیر معمولی دوائیں آسانی سے حاصل ہو رہی تھیں اور مجھے اپنی دوائیں
دعائیں حاصل کرنے کا حق تھا، اس کے لیے حویلی میں جانا پڑا۔ جب دشمنی اور جنگ ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صرف اعلی کار مارے جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ تمہارا بھائی بھی مارا جا رہا ہے۔ کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے ہمارے بھائی کو ہلاک کیا ہے؟ یقین کرو یا نہ کرو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہارے بھائی کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ پورس نے جھوٹی قسم نہیں کھائی تھی، اس نے گرو دیو کے بھائی کو ہلاک نہیں کیا تھا، اسے نتاشا نے گولی ماری تھی۔ گرو دیو نے کہا ہم اس کی بھی تحقیقات کریں گے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری لیبارٹری سے جتنی دوائیں لائے تھے وہ سب نکلی اور نکارا ثابت ہوئی ہیں؟ یہ پورس کے لیے نئی اور چونکا دینے والی بات تھی۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے وہ تمام دوائیں آزمائی ہیں؟ میں آزمانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈاکٹر اناپورنا نے دوائیں تیار کرنے کے سلسلے میں بھی تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ پورس نے کہا نیلما کے پاس آتما شکتی اور غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور اینٹی ٹیلی پیتھی دوا نہیں تھی۔ اس نے میری لیبارٹری سے یہ ضرورت پوری کی ہے۔ تمہاری باتیں دل کو لگ رہی ہیں، ہم نیلما کو تلاش کریں گے اور صداقت معلوم کریں گے۔ تمہارے ماتحت کے دماغ میں رہ کر تم سے گفتگو ہوئی اور کچھ معلومات بھی حاصل ہوئیں۔ اب جاؤ، تمہارے ماتحت کو گولی ماری جا رہی ہے۔ پورس نے کہا وہ ایک ماتحت ہے، اسے مار کر تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کی جان بخشنے میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ تم ایک مارو گے، میں تمہارے 10 مار کر گراؤں گا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے مشورہ دیا تھا کہ کسی کو چیلنج نہ کرو، اور تم خود ہی کر رہے ہو۔ مجھے جو کرنا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ گولی چلنے کی آواز آئی، پھر موت کے سناٹے کے ساتھ پورس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس ماتحت کے مردہ دماغ میں کچھ نہیں رہا تھا۔ خیال خوانی کے دوران میں نتاشا بھی پورس کے ساتھ تھی اور ان کی تمام باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ دونوں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ نتاشا نے کہا تم نے جو وعدہ کیا تھا آدھے گھنٹے بعد سو جاؤ گے۔ دیکھو 1.25 گھنٹے گزر رہے ہیں، گرو دیو سے پھر کبھی باتیں ہو سکتی تھیں۔ ہاں، ان باتوں کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں نے گرو دیو کے کالا جادو جاننے والے بھائی مہاراج کو نیلما کے پیچھے لگا دیا ہے۔ ایسی چالیں بعد میں چلی جا سکتی تھیں۔ اب کوئی بات نہ کرو، اپنی بہن کی بات مان کر آنکھیں بند کرو، دماغ کو ضروری ہدایت دو اور سو جاؤ۔ پورس اسے محبت سے دیکھ کر مسکرایا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ضروری ہدایت دیں۔ اس کے بعد گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ نتاشا نے وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا، پھر دوسرے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ اسے بھی نیند آ رہی تھی، لیکن اس نے پہلے اپنی بہن نتالیا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ ساحلی بنگلے میں خیریت سے تھی۔ پارس نے اسے وہاں پہنچانے کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور یہ شاید اس لیے کہ پارس کو نتالیا سے نہیں پورس سے دلچسپی تھی۔ اس کے ماتحت یقیناً نتالیا کے دماغ میں چھپے رہتے ہوں گے اور پورس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فی الحال نتاشا کو یہ اطمینان تھا کہ بہن خیریت سے ہے۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے دماغ کو ہدایت دے کر سو گئی۔ بلی ڈونا نے اس منظر میں نیلما کو نندا رانی کے روپ میں پہچان لیا تھا۔ پہلے تو اس نے نندا رانی کو دیکھ کر سمجھا تھا کہ وہ شیتارا ہے، پھر یاد آیا کہ شیتارا کا جسم چتا میں جل کر راکھ ہو گیا تھا، لہذا نندا رانی اس کی ہم شکل ہے۔ بلی نے خطرہ محسوس کر کے اس مندر سے دور کسی شہر میں جانے کی 2 بار کوششیں کی، لیکن دونوں بار وہ راستے سے بھٹک کر اسی مندر کے سامنے پہنچ گئی۔ اس طرح اور بھی یقین ہو گیا کہ نیلما کی آتما نندا رانی کے اندر سما گئی ہے۔ اس نے تیسری بار وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ چند اوباش قسم کے نوجوان اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ انہیں شبہ ہوا کہ بلی ڈونا جادو جانتی ہے۔ ایک جوان نے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسری صبح بلی کی آنکھ کھلی تو وہ اسی مندر کے سامنے تھی۔ اس کی غفلت کے دوران میں نیلما نے اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس مندر کے دروازے کو کھول دیا جاتا تھا۔ وہاں کی عورتیں اور مرد پوجا کے لیے وہاں آئے تھے۔ وہ دروازہ دوپہر 2 بجے دوسری صبح ہونے تک بند رہتا تھا اور وہ وہاں تنہا تپسیا کرنے میں گم ہو جاتی تھی۔ یوگا کا کوئی آسن جمانے کے بعد آتما اس کے جسم سے نکل جاتی تھی۔ وہ ایسی پوجا یا تپسیا تھی کہ اسے وہی جانتی تھی، لیکن اس دوران میں جب بلی ڈونا اس کی معمولہ اور تابعدار بن گئی تو اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ تپسیا کے دوران میں بھی وہ مندر
کہ باہر کی دنیا سے بے خبر نہیں رہتی ہے، اس نے بلی ڈونا کو پہچان کر اسے بار بار مندر سے دور جانے سے روکا تھا، پھر اسے اپنی داسی بنا لیا تھا۔ صبح نیلما مندر سے باہر آئی تو بلی ڈونا نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں چھو کر اس کے سامنے سر جھکا لیا۔ نمستے کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑے نیلما نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ وہ نندا رانی کے باپ رامو کی جھونپڑی میں آئی۔ اس کے اندر آنے سے رامو اور اس کی بیوی جھونپڑی سے باہر چلے آتے تھے تاکہ نیلما کو تنہائی میں سکون سے نیند آئے۔ ابھی اس کا ایک بڑا شاندار محل تعمیر کے آخری مرحلے پر تھا، پھر وہ جھونپڑی سے محل میں چلی جاتی۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے کو اندر سے بند کر کے بلی سے کہا یہاں 2 کمرے ہیں، تم ایک کمرے میں آرام کرو، یہاں بیٹھنے اور سونے کے لیے صرف چارپائی ہے۔ جب تک تمہیں نیند نہ آئے تم خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ پارس اور پورس کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے عمل سے تمہارے دماغ کے چور حصے کو لاک کر دیا ہے، کوئی بھی تمہارے اندر آ کر تمہارے چور خیالات نہیں پڑھ سکے گا اور یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ تم یہاں میرے پاس ہو۔ وہ بلی ڈونا کو اس کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور اس کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ بلی ایک چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے پارس سے رابطہ کیا، پھر کہا سانس نہ روکنا، میں بلی ڈونا ہوں، میں سانس نہیں روکتا، ابھی مجھے زندہ رہنا ہے، میرا مطلب ہے سانس روک کر مجھے اپنے دماغ سے نہ نکالو، تم تو جہاں بھی جاؤ گی نکال لی جاؤ گی، یہ بتاؤ کس ضرورت سے آئی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، اس پر کتنی شرمندہ ہوں یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گی۔ چلو کوئی بات نہیں، پرانی کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی پرانی کہاوت ہے کہ ناگن کو دودھ پلاؤ تب بھی وہ ڈسنا نہیں چھوڑتی۔ فار گاڈ سیک مجھے ناگن نہ کہو، میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ تم ایک بار صرف ایک بار ملو، مجھ سے ملو، میں تمہیں اپنی سچائی کا یقین دلاؤں گی۔ تم یقین نہیں کرو گے تو تمہارے سامنے جان دے دوں گی۔ میرے سامنے آ کر جان دینا ضروری نہیں ہے، تم جہاں ہو وہیں جان دے دو، کیونکہ میں تم پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں۔ تم میرا دل توڑ رہے ہو۔ تمہارا دل توڑنے سے میری گھر والی خوش ہوگی کہ اب میں کسی حسینہ سے دل نہیں لگاتا ہوں۔ تمہیں تو پتا ہے کہ الپا میری گھر والی ہے، مجھ سے لاکھ دشمنی کر لو مگر تم اتنے فراخ دل ہو کہ کسی کے بھی برے وقت میں کام آتے ہو۔ پچھلی رات میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بہت مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، مگر تم مجھ سے اس قدر ناراض ہو کہ اپنی فراخ دلی بھول گئے ہو۔ میں اتنی دیر تم سے باتیں کر کے آزما رہا تھا کہ تم واقعی پچھتا رہی ہو۔ میرے ساتھ جو بے وفائی کی تھی اس پر شرمندہ ہو، میں تمہیں دل سے معاف کر رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میں تم سے تنہائی میں ملوں گا تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہاں ملو گے؟ تم ممبئی کا وہ بنگلہ جانتی ہو جہاں پورس تمہیں لے گیا تھا؟ پھر میں نے اور پورس نے ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے اپنی ڈمی بھیجی تھی۔ ہاں میں وہ بنگلہ جانتی ہوں، لیکن اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ وہ تو پورس کا ہے۔ بے شک وہ پورس کا ہے، لیکن جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی تو میری تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم وہاں جاؤ اور پورس کو وہاں ملاقات کے لیے بلاؤ، میں بھی وہاں پہنچوں گا۔ تم دونوں چالاک ہو، کبھی خود نہیں آؤ گے پہلے کی طرح، اپنی ڈمی کو بھیجو گے، پھر دوائیں سپرے کرو گے اور پہلے کی طرح میں ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ تم جانتی ہو کہ پورس کے پاس ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا نہیں ہے، وہ یہ دوا دوسری بار بنا چکا ہے اور دوسری بار بھی دھوکہ کھا چکا ہے۔ کوئی اس کی تمام دوائیں چرا کر لے گیا ہے۔ وہ دوائیں کس نے چرائی ہیں یہ اب تک معلوم نہ ہو سکا، وہ مجھ پر شبہ کر رہا ہوگا۔ تم مجھے ملاقات کے لیے جس بنگلے میں بلا رہے ہو وہاں پورس ضرور آئے گا۔ وہ بنگلہ نہ صحیح، میں جہاں بھی تمہیں بلاؤں گا وہاں میری شرط یہی ہوگی کہ تم پورس کو وہاں کسی طرح بلاؤ۔ اگر پورس اس بنگلے میں نہ آنا چاہے تو کہنا کہ تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں جاتی ہو کسی مصیبت میں پڑ جاتی ہو، اس لیے تم اسی بنگلے میں چھپ کر رہو گی۔ وہ انکار کرے تب بھی یہی کہنا کہ تم ضرور اس بنگلے میں رہو گی۔ پارس اس لیے بلی ڈونا کو وہاں آ کر رہنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پورس کی محبوبہ روشنا وہاں تھی، وہ 2 عورتوں کو ایک جگہ پہنچا کر فساد برپا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ پورس نتالیہ کا دیوانہ ہے، بلی ڈونا وہاں جائے گی تو دشمنی میں نتالیہ کو نقصان پہنچانا چاہے گی اور پورس اسے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ پورس میرے پاس آئے گا تو تم دوا ضرور اسپرے کرو گے، اس دوا سے مجھے بھی نقصان پہنچے گا۔ ابھی تم دعوے کر رہی تھی کہ میرے لیے
جان دے سکتی ہو؟ کیا 12 گھنٹے کے لیے میری خاطر ٹیلی پیتھی سے محروم نہیں ہو سکتی؟ میں تم سے ملنے کے لیے ایسا کر سکتی ہوں، لیکن پورس سے نمٹنے کے لیے تم نہیں آؤ گے، تمہاری ڈمی آئے گی۔ پورس پر قابو پانے کے بعد میں تم سے ملاقات کروں گا، اس طرح آزماؤں گا کہ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں تم سے اپنی وفاداری ثابت کروں گی۔ ابھی پورس کے پاس جا کر معلوم کروں گی کہ میری بات مان کر اس بنگلے میں مجھ سے ملنے آئے گا یا نہیں۔ وہ آئے یا نہ آئے، تم اس بنگلے پر ضرور جاؤ۔ میں ضرور جاؤں گی، ابھی پورس کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ پارس کے دماغ سے نکل آئی، اسے اپنے اندر نیلما کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، پارس اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ تمہیں اس بنگلے میں جانا چاہیے، اس بنگلے میں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ پورس کی کوئی کمزوری وہاں ہے، تم سمجھ لو کہ تمہیں وہاں لازمن جانا ہے۔ اب پورس سے رابطہ کرو۔ وہ رابطہ کرنے کے لیے پورس کے دماغ میں پہنچی تو وہ نیند سے چونک گیا، آنکھ کھولتے ہی سانس روک لی۔ بلی ڈونا نے دوسری بار آ کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں نیند سے جگا دیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بے وقت سو رہے ہو۔ پورس نے کہا، میں اپنے ایک اعلی کار کے دماغ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، تم اس کے اندر رہ کر گفتگو کر سکتی ہو یا پھر مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ وہ بولی، تم میرے دماغ میں آ سکتے ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکے گا۔ نتاشا نے پورس سے کہا تھا کہ وہ آرام سے نیند پوری کرے اور اس نے اپنے دماغ کو 6 گھنٹے تک سونے کی ہدایت کی تھی، لیکن 5 گھنٹے کے بعد ہی بلی ڈونا کی آمد کے باعث وہ بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے بلی کے دماغ میں آ کر پوچھا، میرے دماغ میں آنا کیا ضروری تھا؟ میں پچھلی رات بھی آئی تھی، لیکن تم نے مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال دیا تھا۔ میں نے تمہاری خاطر پارس کو چھوڑ دیا، اب بے یارو مددگار ہو کر تمہارے پاس نہیں آؤں گی تو اور کہاں جاؤں گی؟ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو، بہترین فائٹر ہو، اپنے لیے کہیں بھی جگہ بنا سکتی ہو۔ میں تمہارے بنگلے سے نکلنے کے بعد محفوظ پناہ گاہ تلاش کرتی رہی، کچھ عرصے محفوظ رہی، پھر خطرہ محسوس کر کے ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو میں تمہارے لیے کیا کروں؟ اب تو میں پارس کے آدمیوں کو ختم کر چکی ہوں، اب وہ میرے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ تم پہلے کی طرح مجھے اپنے پاس بلا کر رکھ سکتے ہو۔ میں ایسے حالات سے گزر رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دوں گا۔ محفوظ جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اسی ممبئی کے ساحلی بنگلے میں رہنے چلی جاؤں گی۔ وہ جلدی سے بولا، ہرگز نہیں، اس بنگلے میں نہ جانا، میں نے اسے لاک کر دیا ہے اور اسے لاک کر کے چند دشمنوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تم میری مجبوری سمجھو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری ہر مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ تم سے مل نہیں سکتا۔ تم مجھے ٹال رہے ہو، میں ایسی نادان نہیں ہوں کہ تمہارے کترانے کے اندازوں کو سمجھ نہ سکوں۔ کوئی بات نہیں، میں خود ہی کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لوں گی۔ اس نے سانس روک لی۔ پورس نے اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچا، واقعی وہ بیارو مددگار ہے۔ میں اس سے گفتگو کے دوران میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا، وہ کسی غریب آدمی کی جھونپڑی میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو وہ مجھے اپنے دماغ میں نہیں آنے دیتی۔ اسے اندیشہ رہتا کہ میں اس کے جھوٹ اور فریب کو سمجھ لوں گا، لیکن وہ کوئی چالاکی نہیں دکھا رہی ہے۔ اس نے میرے لیے دماغ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے بلی ڈونا کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارے تھے، وہ اس سے کبھی دور نہ جاتی، لیکن اس کی ڈمی اس بنگلے میں آئی تھی، اسے ٹیلی پیتھی سے محروم کیا تھا۔ وہ مجبور ہو کر کسی دوسری جگہ چھپنے کے لیے اس بنگلے سے دور چلی گئی تھی اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔ پورس میں یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے ساتھ وفا کرنے والوں کے کام آتا تھا۔ اس نے طے کیا کہ وہ جلد ہی بلی ڈونا کے لیے کچھ کرے گا۔ نیلما نے بلی سے کہا، پورس نے ممبئی کے اس بنگلے میں تمہیں جانے سے منع کیا ہے، وہاں ضرور کوئی اہم بات ہوگی، تم کسی کار والے سے لفٹ لے کر ابھی ممبئی کے اس بنگلے میں جاؤ۔ بلی نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اسی وقت جھونپڑی سے نکل کر تیزی سے چلتی ہوئی سڑک کے کنارے آئی۔ وہاں سے ہر 6 گھنٹے بعد ایک بس گزرتی تھی، لیکن وہ اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ حسین تھی، جوان تھی اور پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر کار والے خود ہی لفٹ دینے کے لیے رک سکتے تھے اور ایسا ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے سے گزرنے والی کاروں کی رفتار ایسے سست پڑ جاتی تھی جیسے وہ رکنے والی ہو، لیکن ان کاروں میں بیٹھی ہوئی ان کی بیویاں یا فیملی دوسرے افراد ہوتے تھے۔ ان کی موجودگی میں ایسی حسینہ کو لفٹ دے کر وہ رومانٹک نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر ایک کار آ کر اس کے سامنے رکی، اس میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی سے سار نکال کر پوچھا، اکیلی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ وہ بولی، لمبا سفر ہے، ممبئی جانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ چلو گی تو سفر مختصر ہو جائے گا، میں تمہیں ممبئی
ممبئی تک پہنچا دوں گا۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئی، کار کا دوسرا اگلا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر وہ کار وہاں سے چل پڑی۔ اس نے پوچھا تم اکیلی ممبئی جا رہی ہو؟ ہاں، اپنے جوان بھائی کی تلاش میں جا رہی ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تمہارا بھائی گھر چھوڑ کر کیوں چلا گیا ہے؟ اسے فلموں میں ایکٹنگ کرنے اور ہیرو بننے کا شوق ہے، وہ ممبئی کے تمام فلمی اسٹوڈیو میں دھکے کھائے گا۔ وہ بولا عجیب اتفاق ہے، تم مجھے مل گئی، میں فلم انڈسٹری کا ایک مشہور فلم ساز ہوں، میری کئی فلمیں سپر ہٹ ہو چکی ہیں، اب میں نئی فلم کے لیے ایک نئی ہیروئن کی تلاش میں ہوں۔ پھر تو آپ میرے بھائی کو انڈسٹری میں ڈھونڈ نکالیں گے۔ تم اس کا نام اور تصویر بتاؤ، کل صبح اسے تمہارے پاس پہنچا دوں گا، تم کہو گی تو اسے فلم میں ایک اچھا سا رول دے دوں گا۔ وہ بولی آپ تو ہمارے لیے دیوتا ثابت ہو رہے ہیں، بھائی بھی مل جائے گا، اس کا فلم میں کام کرنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور میرے ماں باپ کو بھی اطمینان رہے گا کہ وہ روزگار سے لگ گیا ہے۔ میری ایک بات مان لینے سے تمہارا سب کام ہو جائے گا۔ آپ کون سی بات منوانا چاہتے ہیں؟